2025 جو ہے وہ عمران کے دوبارہ اقتدار کا سال ہے. نوجوانوں کو خوش دیکھ رہا ہوں اور لٹیروں کو مایوس دیکھ رہا ہوں. کے اندر 88 سے لے کے اب تک جتنی دفعہ بھی غیر ملکی انٹرونشنز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر میں نے دیکھی ہیں. عمران کو کسی چیلنج میں ڈالنا ہے تو پھر اس کو وہ دے دو جو عوام اس کو دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک آزاد گو کے جیل میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ان سے زیادہ آزاد ہے. خان کے ریفرنس سے جو عوام کا اور نوجوانوں کا اعتماد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. ان سے آج بڑے اہم معاملات پہ ڈسکشن کرنی ہے. یہ مذاکرات ابھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بہت ساری ان کی ایفرٹس ہیں جس پہ ان سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. تحریک انصاف کے 2 مطالبات کے علاوہ اب چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہوگا. یہ بڑا اہم ابھی خبر آئی ہے. جو دوسرا مذاکراتی راؤنڈ ہے وہ 2 جنوری پارلیمنٹ ہاؤس کمرہ نمبر 5 میں طلب کیا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف نے پوری لسٹ دینے کی بجائے صرف 2 مطالبات جو عمران خان نے واضح طور پر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی پر اور 26 نومبر کے معاملے پر بنایا. اور خان کا ڈیالہ سے جیل سے بڑا ایک اہم بیان بھی آیا جس میں 2025 کو حقیقی آزادی کا سال قرار دیا اور قوم کو اس میں خوشخبریوں کی بات بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اس میں عمران خان نے آئینی بینچ پہ تنقید کرتے ہوئے اسے قاضی فائز پارٹ 2 قرار دیا ہے. اور افغان معاملے پر بھی بات کی ہے کہ وہ آبادکاری جو تھی وہ جنرل باجوہ صاحب کی ہدایت پر ہوئی تھی، ان کی طرف سے بریفنگ پر ہوئی تھی. 9 مئی پر سی سی ٹی وی فوٹیجز کا مطالبہ بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا اہم معاملہ افغان حالات کے علاوہ جو نون لیگ کی سیاست اور پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں آپس میں اس وقت، بلاول صاحب جو ناراض بھی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری ہے چلنا اکٹھے. وہ مجبوری کیا ہوگی اس پہ بات کریں گے. امریکی سیاست کی جو بڑی ہلچل ہے، قراردادیں ہیں، ٹویٹس ہیں، بیانات ہیں اور دباؤ بڑھ رہا ہے. ابھی ایک دن ہے 31 جنوری کے بعد آئی ایم ایف کی جو 1 کھرب روپے کا خسارہ اس وقت آ چکا ہے وہ پورا کرنا جو آئی ایم ایف کی بہت بڑی شرط تھی، اس میں صرف ایک دن رہ گیا 31 جنوری. یہ معاہدہ تھا، آپ کو پتہ ہے، میں نے تفصیل سے ویلاگ میں بتایا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم صاحب ہیں ان کا بیان بھی کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر مذمت کریں اسرائیل کی، لیکن باہر موجود لوگوں سے انہوں نے بات نہیں کی. اس کے علاوہ وی پی این پر حکومت کو ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے کمپنیز کو رجسٹریشن کے لیے کہا، لیکن 10 دن ہو چکے، ابھی تک صرف ایک کمپنی بھی نہیں آئی کہ جس نے وی پی این رجسٹریشن کی بات کی. 2 سے 4 لاکھ اس کی فیس ہے اور یہ بڑا بری طرح وی پی این کا رجسٹریشن معاملہ بھی فلاپ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کی ریلیوں میں اب رچرڈ گرنیل کا نام آ رہا ہے. ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے ریلی میں باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے رچرڈ گرنیل کو خطاب کر دیا. تو یہ سارے معاملات کیا ہے؟ محمد علی درانی صاحب کافی عرصے سے بیک ٹو ڈپلومیسی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا آگے معاملات کیا ہوں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا جوائن کیا. جیسا میں نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی اور مذاکرات کا معاملہ جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور خان کے 2 بڑے واضح مطالبات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 جنوری کو مذاکرات کامیاب ہوں گے یا یہ صرف ٹائم ضائع کرنے والی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو مذاکرات جو حکومت نے شروع کیے ہیں، اصل میں مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ ابھی تک حکومت نے پورے نہیں کیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہونے کا بنیادی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم خود ان مذاکرات کو انیشیٹ کرتے، اور دوسرا تقاضا یہ تھا کہ وزیر اعظم جو ہے ان مذاکرات کو شروع کرنے سے پہلے تمام سیاسی قیدیوں کو بشمول عمران خان کے ان کو رہا کرتے، اور اس کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوتے اور ان پہ بات چیت ہوتی. لیکن یہ مذاکرات حکومت جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت میں کر رہی ہے، اور یہ مذاکرات اصل میں مفاہمت کے لیے نہیں ہے. یہ مذاکرات برائے مذاکرات ہیں صرف، اور ابھی اس کو آگے بڑھانے میں ابھی وقت لگے گا. لیکن حکومت کو یہ خوف ہے کہ امریکہ کی جو نئی حکومت آ رہی ہے ان کی طرف سے کوئی دباؤ آئے جس کے نتیجے میں کسی امبیرسمنٹ میں انہیں یہ مذاکرات شروع کرنا پڑے، تو چلو پہلے سے مذاکرات کو شروع کر دیتے ہیں. ایک لیپا پوتی آپ سمجھتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ گونگنوں سے مٹی اتارنے کے لیے جو ہے یہ مذاکرہ، یہ ایک خوف زدہ، ہارے ہوئے، خوف زدہ، شکست خوردہ ذہنوں کی ایک کوشش ہے جس میں کہ وہ اپنے لیے کوئی فیس سیونگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کل کو جو ذلت ان کا انتظار کر رہی ہے اس ذلت کو کم کرنے کا کوئی اہتمام کیا جا سکے. اس لیے مذاکرات کا ہونا خوش آئند ہے.
مذاکرات میں بیٹھنا بھی ٹھیک ہے، مطلب بنیادی کوئی تقاضا، مذاکرات کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان مذاکرات کے لیے حکومت نے کوئی پری ریکوزٹ پورا نہیں کیا۔ پاکستان میں مذاکرات کی تاریخ بھٹو صاحب کے زمانے میں کی موجود ہے، جس میں کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے قیدیوں کو رہا کیا تھا، قیدیوں کو رہا کر کے ان کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور سامنے بیٹھ کے انہوں نے خود مذاکرات کیے تھے، جس میں ان کے ساتھ ان کے 2 معاونین تھے اور سامنے بھی 3 لوگ تھے۔ تو یہ جو ایک لسی بنا کے مذاکرات کی لسی بنائی ہے انہوں نے، اور یہ مذاکرات حکومت کے درمیان ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان ہے یا کس کے درمیان ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ تو بالکل یہ ایک مطلب خوف زدہ حکومت کا ایک خوف زدہ اقدام ہے، جس میں دکھا کچھ اور رہے ہیں، وجہ کچھ اور ہے۔ کہا جا رہا ہے سر اصل مذاکرات جو وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کو جو پیغام آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے ریپیٹڈلی پیغام، ڈیل نہیں کروں گا، باہر نہیں جاؤں گا اور اپنے 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خان کو نتھیا گلی، کبھی بنی گالا، کبھی زمان پارک، یہ آفر بھی کی گئی کہ کے پی جیل چلے جائیں۔ عمران خان نے ان سب چیزوں پر کراس لگاتے ہوئے کہا بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خان سے کیا بات چیت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے اور کس لیول پہ ہو رہی ہوگی؟ کبھی میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں، میں نے آج سے 1 سال پہلے، آج سے ہر وقت کہا ہے، آج تک یہی بات کہی ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے اور ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا، وہی سب کچھ ہو گیا۔ یہ سب لوگ جو بڑکے مارا کرتے تھے، آپ کے بڑے بڑے دانشور آ کے مجھے، گانی صاحب آپ کدھر رہتے ہیں، کون مذاکرات کر سکتا ہے، وہ جی قبولیت کے بغیر مقبولیت کیا کر سکتی ہے، یہ سب خوف زدہ ذہنوں کی اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ غلامی کی سوچ کی پیداوار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مروسی خاندانوں کی ملازمت کے طور پر سیاست کرتے ہیں۔ یہ قرآن صاحب ایک سیاست چھوٹی سی بات ایڈ کروں، مجھے بھی یاد ہے جب آپ نے پہلی دفعہ میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی نا کہ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ واقعی مطلب کیسے ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، ہاں، لیکن واقعی درست آپ کی بات ہوا ہے، سارا معاملہ اسی طرح خود گئے ہیں مذاکرات کے لیے، اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ملا۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں مذاکرات ہو بھی رہیں گے نہیں۔ اب اگلا بھی سن لیں۔ جی 2025 جو ہے نا، وہ پاکستان عمران کی رہائی کا سال ہے۔ وہ پاکستان کی دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں، وہ بات کٹ گئی آپ کی۔ 2025 2025 جو ہے وہ عمران کی رہائی کا سال ہے۔ 2025 جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا سال ہے۔ 2025 جو ہے وہ دوبارہ انتخابات کا سال ہے۔ 2025 جو ہے وہ عمران کے دوبارہ اقتدار کا سال ہے، اور 2025 جو ہے وہ عوام کی اقتدار میں شراکت کا سال ہے۔ اور سر یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، مطلب چاروں پوائنٹ جو آپ نے کیے ہیں یہ تو مطلب پورا پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ نہیں تو اور دیکھیں نا، اب میں یہ بتا دوں کہ اگر 2025 کے اندر جمہوریت کا راستہ روکنے کی کوشش کی پاکستان میں کسی بھی قوت نے، تو یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں اس وقت جب کہ مڈل ایسٹ کے اندر شخصی حکومتیں جو ہیں وہ کمزوری کی طرف مائل ہیں، ایسی صورتحال میں اگر پاکستان میں جمہوریت کے عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو پورا مغرب جو ہے ان کو یہ چانس ملے گا کہ وہ ہمارے اٹامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا غیر جمہوری اقدام اٹھا کے اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ جمہوریت کے نام پر اور پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے نام کے اوپر پاکستان کو کسی قسم کی اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ بالکل یہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، یہ میں کسی کو ڈرا نہیں رہا، میں جی ان چیلنجز کا اظہار کر رہا ہوں جو چیلنجز ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے کوئی خوردبین کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ایجنٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں۔ یہ آنکھیں کھول کے مجھے 2 سال پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے عوام کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں روک سکیں گے، چونکہ عوام ڈٹرمنٹ تھے۔ اور بالکل میں نے
भी आपसे कहा था कि पाकिस्तान का बांग्लादेश 8 फरवरी को हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी माजी की सियासत से यू टर्न ले लिया था 8 फरवरी को, जिसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया था ताकतवर के सामने अपने वोट को सरेंडर करने से। और उसके बाद आपने देख लिया कि वही कुछ हुआ, और कितना सुनहरी मौका था इस हुकूमत के पास कि ये अदलिया के जरिए, और ये बात आपको मैंने आपके प्रोग्राम में बिल्कुल कही बिल्कुल आपने थी, कही। अदलिया के जरिए फॉर्म 47 से 45 का सफर अगर ये करेंगे तो ये एक आईनी और जमहूरी तरीका होगा। और इन कोताह नजरों की हालत देखें हमारे हुक्मरानों की, कि इन्होंने उस गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए जो गाड़ी इन्हें बाइज्जत तरीके पर एग्जिट दे एक एक एग्जिट दे सकती थी। और सियासत तो चलता हुआ अमल है, आज की नहीं है तो कल की है। अब ये अपनी सियासत को खत्म कर लिया इन्होंने, अदलिया की गाड़ी को पंचर करके, अदलिया के टुकड़े टुकड़े करके, और अदलिया के ऊपर जो दुनिया भर का एतमाद था उसको खत्म करके क्या पाया इन्होंने कुछ नहीं पाया। और ये इन्होंने अपना रास्ता बंद किया। और अब मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि जिस रस्सी से ये अदलिया को टांग रहे हैं, मुझे खुद उस रस्सी से ये टंगे बंधे हुए नजर आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर से जी जी जनाब जनाब अभी एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इन हालात में, जैसे आपने कहा कि ताकतवर लोगों को भी समझना चाहिए, बाकी भी, तो ताकतवर से कोई बड़ा ताकतवर ही आए तो फिर ही समझ आती है, और वो अमेरिका में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत मानने पे तैयार नहीं, वो कहते हैं यहाँ कुछ हो नहीं सकता, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, हम उनको अपने मुदाखलत नहीं करने देंगे। और फिर वो ताने भी देते हैं कि पहले वो गुलाम थे। उन्हें समझ नहीं आ रही है बाइडन रजीम चेंज ऑपरेशन जो रिवर्स अगर हो रहा है, चीज़ों को वो भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे उसके असरात नजर आएंगे। आपको लगता है कि फोन कॉल आएगी कि चीजें ठीक करो भाई, और फिर ये सारा मामला ठीक होगा? मैं आपको बताऊं कि ये इंतहाई तकलीफ दह बात है ये मेरे लिए ये कहना। और किसी बैरूनी हुकूमत की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के अंदर किसी तब्दीली को प्रेडिक्ट करना, ये इंतहाई नापसंदीदा प्रेडिक्शन है जो अगर करनी भी पड़े तो मुझे खुद तकलीफ होती है। ठीक है ना जी। और मैं ये समझता हूं कि ये जो गो के मैंने अपनी आंखों से और माजी की तारीख में मैंने ये चीजें होती देखी हैं। मैंने मियाँ साहब को मुल्क से बाहर जाते हुए देखा है, अमेरिकन बिल्कुल सर, उस वक्त तो वाकई आप जानते थे, आप वहाँ आपके तो सामने हुआ है वो। मैंने एनआरओ को होते हुए देखा है, मैंने गैर मुल्की एम्बेसडर्स को इनके साथ बैठ के तहरीरें बनाते हुए देखा है। मैंने जो है माजी के अंदर 88 से लेके अब तक जितनी दफा भी गैर मुल्की इंटरवेंशन हुई हैं पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये वो हुक्मरान हैं जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है। इनकी इमारतें जो हैं वो मगरिब की धरती के ऊपर कीलों की तरह ठुकी हुई हैं, और इनके जो जाती मफादात हैं वो इनके वहां पे जंजीरों के साथ जिनमें ये बंधे हुए हैं वो तो जगह जगह फैली हुई है। और इस वक्त जो इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत लॉबी मगरिब के अंदर है वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से वहां पे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को भी संभालते हैं और पाकिस्तान की मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो सब के सब हुकूमत के खिलाफ है, पाकिस्तान के तो साथ है लेकिन हुकूमत के खिलाफ है। अब ऐसी हुकूमत जिसके बारे में आज ये कैफियत हुई हो कि उससे मुतल्लिक हर फर्ज जो दुनिया के अंदर उसका एम्बेसडर होना चाहिए वो आज उसी के बारे में शाकी है, उसी के बारे में दुख। हुकूमत जिसने आने के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जंगी जुनून को कम करना है और उन्होंने तिजारती चपकलिश को बढ़ाना है। मतलब यह है कि तिजारती जंग तेज होगी और जो असलह की जंगें हैं वो कम होने की तरफ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि मुल्क दुनिया के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आज दुनिया के पास। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, क्या इन्होंने किया? मतलब यह है कि 2024 का अगर आप इस खत्म होते हुए, अगर 2024 का मैं आज सोच रहा था तो मेरे एक दोस्त है हसन निसार साहब, तो उनका बड़ा एक मशहूर शेर है जो कि उनकी सारी शायरी के ऊपर आ जाता है। बीबी ने भी उसको अपनी किताब पे लिखा था कि शहर शहर आसेब में आंखें ही नहीं है काफी,
उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई सीधा देगा। नजर मतलब आएगा, पूरा बिल्कुल। 2024 जो है उसको अगर आपने देखना है तो आपको उल्टा लटकना पड़ेगा। 8 फरवरी से लेके इंतखाबात से पहले होने वाले जो सियासी अमल था उसको देखते हुए, इंतखाबात के बाद होने वाली अमेंडमेंट को देखते हुए, इंतखाबात के बाद जो स्या इकदामात इन हुकूमत ने किए हैं उनको देखते हुए आप सीधे खड़े होके आप देख भी नहीं सकते कि क्या कोई जमहूरी मुल्क में ऐसे हो सकता है। हो तो सकता है उल्टा वाकई सर। लटकना देखने। तो अब 2025 में तो मुझे लगता है कि इनको उल्टा लटकना पड़ेगा और आवाम को सीधा खड़ा होना पड़ेगा। इन्होंने ये बहुत आवाम को बड़ी बात उल्टा, की है। हाँ, तो अब ये खुद उल्टा लटकने जा रहे हैं। और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान 2025 जो है जमहूरियत का, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के तसलसल का, वोट के एहतराम का और पाकिस्तान के मफादात के इस्तेहकाम का साल बनना चाहिए और इंशाल्लाह बने। इंशाल्लाह। लेकिन सर ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वाकई अगर ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से ना देखी होती तो यकीन ना आता कि ये सब कुछ 2024 में हुआ है। जिस तरह दिन दिहाड़े इलेक्शन चोरी हुआ, जिस तरह लोगों को हाँ, एहतजाज करने पर गोलियां मारी गई और जो लोगों के साथ घरों में उतारा, वो यकीन नहीं आता कि वाकई ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, वाकई सब कुछ हुआ है। अभी आगे मूविंग फॉरवर्ड सर, ये जो नवाज शरीफ साहब है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर खान का जिस तरह आपने बताया 2025 में, तो इनका तो फिर चैप्टर खत्म समझे, तो फिर इनका क्या बनेगा? क्या ये छोड़ने पे देखें, तैयार हो? मैंने आज से चंद दिन पहले फिर कहा था, मैंने कहा कि कुदरत बारहा आपको मौके देती है कि आप अपने आप को बचा सकें, अपनी इज्जत को बचा सकें। क्योंकि कब्र में तो जिस्म ने जाना होता है, हाँ, बिल्कुल। बाकी जो रह जाता है या इज्जत रह जाती है या बेइज्जती रह जाती है, दो ही चीजें बाहर रह जाती हैं। मियाँ साहब के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जरदारी साहब के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ये दोनों मिलके चले जाते इमरान खान साहब के पास जेल में और उन्हें कहते कि ठीक है, जो हमारे से गलती हुई, हमने जो गलती की, आए, अब आप आए और आके जो है इन मामलात के अंदर जो अवाम की हमने वोट को इज्जत देकर नारा लगाया था, हम वोट को इज्जत देने पे तैयार हैं, आप आए और हम इसके मुताबिक जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुदरत ने इनके लिए इज्जत गालबन नहीं लिखी हुई। इनकी हुँ, मरूसी सियासत अपने आखिर, ये अभी लड़ेंगे भी तब भी एक है, ये एक दूसरे की गर्दन भी काट दे तब भी ये एक है। अब ये एक दूसरे से नहीं, मैं आपको ये भी प्रोडिक्ट कर दूं जी। कि 13 साल के बाद या जितने अभी कितने साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी, 17 साल के बाद जी। सिंध में मुझे पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होती भी नजर आ रही। अच्छा। मुझे अब पाकिस्तान के अंदर सिंध से जीडीए और पंजाब और केपीके से पीटीआई, इनका इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल यकजहती के माहौल को पैदा कर देगा तमाम सूबों के अंदर। मुझे ये बिल्कुल सर। नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है वो, जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें आप मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिस मफाहमत और जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो अब मैं बहुत सी चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं लीडरशिप्स की जो ओपिनियंस हैं उनको भी देख रहा हूँ और मैं मुल्क के अंदर बदलने वाले हालात को देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के अंदर जो है मैं बिल्कुल एक नई सियासी तनव्वो देख रहा हूँ, जिसके नतीजे हुँ, में वहाँ के अवाम के दिन बदलेंगे। और ये क्या जो वहाँ पे हुकूमतें चल रही हैं सिस्टम्स की, और किसको क्या कहते हैं उसकी, उसकी जो हुकूमतें 17-17 साल से जो है अवाम मरूसियत का को खात्मा देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल। मरूसियत का खात्मा देख रहा हूँ और पाकिस्तान में जमहूरियत का गलबा देख रहा हूँ। और बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल। नौजवानों को खुश देख रहा हूँ और लुटेरों को मायूस देख रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह सर, आपकी बातें, अल्लाह आपके मुँह में घी शक्कर है, लोग यही सोच। आपकी अली मीन गंडापुर से भी मुलाकात हुई, फिर उसके अलावा आपके बैकडोर भी बहुत सारे राब्ते हुए हैं। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है सर, वो उसे क्या देख रहे हैं कि क्या वो लोग एक्सेप्ट करने पे तैयार हो जाएँगे सारे मामलात, अवाम की ताकत को मान लेंगे, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएँगे? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने तो आपको अभी बता दिया कि अगर इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, जो बैनुल अक़वामी चैलेंजेस बने हुए हैं, अफगानिस्तान से लेके मगरब तक, उसके अंदर एक नया इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, मोहम्मद सादिक साहब को जो बनाया गया है इस वक्त नुमाइंदा अफगान ख़ुसूसी होने से से।
خصوصی. اور میں ان سب لوگوں کو میں پرسنلی چونکہ جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں بہت ہی مطمئن ہوں کہ وہ اقدامات اٹھائیں گے جو جذباتی بھی نہیں ہوں گے اور جو اس خطے میں امن کو آگے بڑھانے والے ہوں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہرحال یہ ایک سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سیاست کے اندر کسی صورت میں بھی جیسی وہ بات جو کہتے ہیں اصولی طور پہ وہی کہیں، اور جتنا کم بولیں گے ان کے نمائندے، جتنا کم بات کی جائے گی سیاست کے اوپر اتنا بہتر. اسٹیبلشمنٹ کی، اتنا ہی بہتر ہوگا. اور یہ مشورہ بھی دیکھیں، انسان ہوتا ہے، یہ میڈیا کے سامنے آنا جو ہے نا، یہ ایک ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اور ایک پروفیشنل سی جاب ہوتی ہے. ہم ساری عمر یہی کام کرتے ہیں، پھر بھی کبھی جی کبھی پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں. تو بالکل اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میڈیا کے ذریعے اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنا موقف جو ہے وہ اپنے اقدامات اور اپنے ایکشنز کے ذریعے بتانا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اس وقت ان کی ذمہ داری اور جو قربانیاں ان کے وہ فیس کر رہے ہیں، وہ قربانیاں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی تو اس کا مارجن دیا جائے، اور ہم آگے بڑھ کے اپنے ملک کی یکجہتی اور ملک کے مفاد میں کام کریں. حافظ نعیم صاحب نے بھی بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا عمران خان جیل میں ہیں، انہیں چاہیے جیل سے وہ اسرائیل کی مذمت کریں. عمران خان نے بارہا، آپ نے تو دیکھے ہوں گے، بے تحاشا بیانات ہیں، لائیو کانفرنسز ہیں، انٹرویوز ہیں. یہ انہوں نے عمران خان سے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا اور کہہ رہے جی جب پی ڈی ایم کے شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، انہیں چاہیے تھا وہ ہماری پاک فوج سے کہہ سکتے کہ فلسطین کی حمایت میں آپ کچھ کریں، لیکن مطالبہ انہوں نے عمران خان سے کیا جیل میں 520 دن سے، جو کہہ رہے ہیں 513 دن، سوری. وہ میں آپ نے اسے وجہ کیسے تو دیکھ؟ میں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 2025 جو ہے وہ عمران خان کے اقتدار کا سال ہے. تو غالباً انہوں نے اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اچھا مستقبل اچھا اچھا مستقبل کے تناظر میں اس نے مطالبہ کیا ہوگا کہ جب آپ آئیں گے تو آنے کے بعد آپ نے فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ بڑی تو انٹرسٹنگ بزرگ. بات کی ہے درانی صاحب آپ نے، یقین کریں ہاں میں نہیں پہنچ سکا ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے نا، وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو وہی بات کریں گے. ہاں بالکل وہی درست. بات وہ کہتے ہیں اب ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ اختیار ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، ان کا سب کچھ ان کے قبضے میں ہے جن کو وہ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں ان سے. تو اس لیے وہ کسی ایسے فرد کو ہی کہنا تھا نا جو آزاد ہو. تو انہوں نے ایک آزاد گو کے جیل میں موجود ہے، اس کے باوجود وہ ان سے زیادہ آزاد ہے. درست عمران بات. خان جیل میں ہونے کے باوجود زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف سے زیادہ آزاد ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اور اس کے بازو اور اس کے مفادات جو ہے کسی غیر ملکی زنجیر سے جکڑے ہوئے نہیں ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اس کو کہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات سر آپ نے اسے، یہ بڑا زبردست، یہ کل آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، یہ والی کل پورے سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہوں گی جس انداز میں آپ نے کی ہیں. اچھا سر، ایک ابھی سنجن جندال صاحب جو ہندوستان کے، آپ کو پتا ہے وہ بزنس مین ہیں، میاں صاحب کے ابھی شادیوں پہ بھی آئے ہوئے ہیں بنا ویزے کے. اور دوسری طرف افغانستان کا معاملہ، یہ دو چیزیں جو ہیں ان پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ افغانستان سے بھی ہمارے حالات. وہ بات تو آپ نے کی ہے، محمد صادق صاحب بڑے سیزنڈ وہ سفارتکار ہیں، خان کے دور میں بڑی چیزوں کی تھی ڈپلومیسی، لیکن ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہندوستان کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف بھی بہت ہے، تو ان معاملات میں جو انٹرنیشنل رول ہوگا ہمارا آنے والا، اس میں خان کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیں اصل میں خان کا جو کردار ہے وہ خان کی کسی اہلیت یا کسی بہت ہی بڑی جسے کہتے ہیں کمپٹنس کی بنیاد سے زیادہ عوام کے اعتماد کی بنیاد پہ امپورٹنٹ ہے. درست بات. دیکھیں سیاستدان کا ہوتا بھی ہے، بالکل بالکل. کسی بھی قیادت کے لیے اس کو قائد بنانے والا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے. جس فرد کے پیچھے عوام کا اعتماد ہوتا ہے وہی عوام کے اعتماد پہ پورا اتر سکتا ہے. جس پہ عوام اعتماد ہی نہ کرتے ہوں، جن کو عوام دیکھنا ہی پسند نہ کرتے ہوں، جن کے ہاتھ جو ہے وہ عوام کی امیدوں گردن کے میں. خون سے لتھڑے ہوئے ہوں، ان لوگوں سے عوام کی کیا توقع ہوگی. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے ریفرنس سے جو عوام کا اور نوجوانوں کا اعتماد ہے ان کے اوپر کو کہ بہت چیلنجنگ ہوگا. میں تو انہیں حکومت کو بھی کہا تھا، میں نے کہا اگر عمران کو کسی چیلنج میں ڈالنا ہے تو پھر اس کو وہ دے دو جو عوام اس کو دینا چاہتے ہیں. یا وہ پرفارم کرے گا یا وہ عوام کی نظروں میں اپنی حیثیت کھو دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کسی کو عوام کے اعتماد رکھنے والے فرد کو اختیار دیں گے تو وہی عوام کی امیدوں اور امنگوں پہ پورا اترے گا.
تو عمران بالکل خان کو اگر آج آپ دیکھیں، انڈیا کا مسئلہ ہے، انڈیا سے لڑنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، بالکل انڈیا سے تعلقات کو اس نہج پہ رکھنا کہ ہم برابری کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھا سکیں، اور وہ برابری کی بنیاد بھی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم بنائیں گے۔ مستحکم کریں. معاشی طور پہ مستحکم بنانے کا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ ان کو بلا کے اپنے گھر میں فیکٹریاں لگوا لو ان سے، اور اس کے بعد جو ہے صحیح بات. ذاتی مفادات ان سے بنا لو، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا سے بھی ڈیل کرنی ہے تو برابری کی بنیاد کے اوپر، لڑنے کی وقت گزر چکے، اب تو تجارت کے وقت ہیں، اب تو معیشت کے وقت ہیں، اس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن ملک کی تجارت ہو نا، ذاتی تجارت سے تو ملک نہیں امیر ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے تاجر امیر ہے اور ملک غریب ہے، یہ وہ ملک ہے جس کے حکمران امیر ہیں اور ملک غریب ہے، یہ وہ ملک ہے جس کے جو اقتدار کے طبقات ہیں انہوں نے اس ملک کے عوام کو عبرت کی شکل بنا دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ملک امیر نہیں ہوگا، جب تک ملک مضبوط نہیں ہوگا، جب تک عوام امپاور نہیں ہوں گے، جب تک عوام جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم تعلیم۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بہاولپور آیا ہوں، یہاں پہ جو یونیورسٹی کا ایک ایم فل کا سیمسٹر ہے اس کی 98,000 روپے فیس، مطلب سرکاری یونیورسٹی کی۔ اور وہاں پہ حال یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ فیسیں اپنی نہیں دے سکتے، اور ان کے استادوں کو آدھے مہینے کی تنخواہ ملتی، آدھے مہینے کی ملتی نہیں۔ یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تعلیم کو، اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے وہ تو مطلب لاکھوں اور کروڑوں کے اندر وہ لوگوں سے لے رہے ہیں، اور اگر ہمارے بچے کہیں پڑھنے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، اور وہ فری پڑھتے ہیں وہاں پہ جا کے، بالکل ورنہ بالکل ہم تو بھیج بھی نہیں سکتے۔ بالکل مطلب صحیح. وہ ہمارے بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے فیسیں اتنی لے رہے ہیں کہ جو ان کے پیرنٹس کے کپڑے بھی بک جاتے ہیں ان کی فیسیں دیتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح. بچے آ کے محنت کر رہے ہوتے ہیں، استاد ان کے لیے چندہ کر کے ان کی فیسیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے حال اپنے ملک کا بنا دیا، اور اس کے بالکل بعد آپ کیا توقع کریں گے کہ ایسی قیادت کے ساتھ عوام کیا محبت کریں گے، ان پہ کیا اعتماد کریں گے، دنیا ان کو کیا عزت دے گی؟ دنیا میں کیوں رسوا ہیں یہ لوگ؟ یہ جیٹ کھڑا کر کے اترتے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے کشکول پکڑا ہوتا ہے، مرسیڈیز میں سے نکلتے ہیں، چوگا پہنتے ہیں اور وہ کشکول رکھ کے مانگنے. مانگتے ہیں۔ صحیح مطلب بات. یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے خود ہماری رسوائی کی علامت ہے۔ تو اس بالکل لیے جو بھی اس وقت ایشوز ہیں، افغانستان کا ایشو ہو، انڈیا کا ایشو ہو، مغرب سے تعلقات کا ایشو ہو، چائنا کے ایشو ہو، ان تمام ایشوز کو ایک رسپیکٹیبل پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے، ایک ایسے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے جو کہ رسپیکٹیبل ہو، آپ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اب تو پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اور کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتا دیں کہ دھاندلی کے ووٹ سے بننے والی حکومتیں اگر ڈیلیور، آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جی جی. اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جو جمہوری ہے اپنی نوعیت میں، اور جس کے اندر اپوزیشن قید ہے۔ کوئی اور جمہوری ملک نہیں ہے جس کے اندر جمہوری حکومت ہو اور سب سے بڑی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر۔ آپ مجھے کوئی ایک ملک گنا دیں۔ باقی اب کوئی نہیں رہا، روس میں تھا وہ بھی انہوں نے نہیں، روس بھی جمہوری تو نہیں ہے، دیکھا نا جی، اب روس ہو گیا یا چند مڈل ایسٹ کے ملک ہو حالات گئے، یا جمہوری تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، آپ بالکل نہیں. ڈیموکریٹک کنٹریز میں سے مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں آج جو بالکل ہے ایسا وہ اندرا میرے ذہن گاندھی میں کوئی نہیں. ہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل تو آٹوکریٹک کنٹریز کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا جو آپ ایک جمہوری ملک کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ کو شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو بالکل خجالت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ ایک ملک جو جمہوریت کی گود میں پیدا ہوا، جو ووٹ کے ذریعے پیدا ہوا، جس بالکل کا لیڈر جو ہے وہ اپنی ذات سے لے کے اپنے ہر عمل کے اندر جمہوری تھا، اس ملک بالکل کو صحیح. جو ہے آپ نے اس حد تک پہنچا دیے کہ اس کے پارٹیوں کے انتخابی نشان چھین لیتے ہیں، ان کے وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، ووٹوں میں بوریوں میں بند کر کے ان سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کراتے ہیں، ان کو انہوں نے عبرت اور ذلت کا نشان بنا دیا منتخب نمائندوں کو۔ تو یہ کیا، کس چیز کی؟ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختتام کی طرف سفر میرے خیال میں درانی صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، لیکن انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی، بڑی امید والی باتیں کی، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے دوبارہ آپ ضرور دیکھیں۔